میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ میں نے پچھلے جمعے ہمارے ہاں جو عید میلاد النبی کا جشن منایا جاتا ہے، اس حوالے سے اس کی بدعات کا ذکر کیا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو مزید واضح کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ آخر ہم عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے۔ میرے بھائیوں، اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہر دینی عمل اس کی بنیاد اتباع شریعت ہے، یعنی کوئی بھی عمل جو بھی ہم کرنا چاہیں یہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اور شریعت میں کہیں عید میلاد النبی کا ذکر نہیں، اس لیے ہم نہیں مناتے۔ اللہ نے تو تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها۔ ہم نے آپ کو یہ شریعت عطا کی ہے، اس پر لگایا ہے، آپ نے اسی کی پیروی کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ان لوگوں کی خواہشات نفس پہ مت چلو۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف شریعت ہے اور دوسری طرف خواہش نفس ہے۔ ہمارے ہاں شریعت کو چھوڑ کر خواہش نفس جو اپنی سمجھ کے مطابق ایک بات بنائی ہوئی ہے اس پر چلا جاتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور جو خلفائے راشدین ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کو لازم پکڑو، کیونکہ وہ بھی میرے تربیت یافتہ ہیں۔ عضو علیہا بالنواجذ، داڑھوں کے ساتھ اچھی طرح سنت کو تھام لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئے نئے کام گھڑنے سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہوتی ہے، دین میں نئی چیز بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، وہ نبی جو سب سے اعلیٰ ہے، تو کیا خیال ہے اس کی بات اعلیٰ نہیں؟ جب وہ ذات سب سے اعلیٰ ہے تو اس کی بات بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ جب وہ سب سے اعلیٰ ہیں، ان کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، تو مجھے بتائیں کہ کیا اس کی بات اعلیٰ نہیں؟ ذات نبی کی اعلیٰ اور بات امام کی اعلیٰ، ذات نبی کی اعلیٰ اور بات مولوی کی اعلیٰ، ذات نبی کی اعلیٰ اور بات ہم کسی اور کی اعلیٰ کو اعلیٰ سمجھیں۔ یہ کیسی مسلمانی ہے، یہ کیسی پیروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم یہ تو مانیں کہ آپ کی ذات بہت اعلیٰ ہے لیکن آپ کی بات اعلیٰ نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہم بدعت کا ارتکاب کریں یہ کہتے ہوئے کہ نبی کی ذات سب سے اعلیٰ ہے اور نبی کی بات کو ہم پیچھے چھوڑ دیں، تو یہ کوئی صحیح مسلمانی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر دین جو ہے یہ مکمل ہے، اس میں کسی قسم کے اضافے کی ضرورت نہیں۔ دوسری وجہ عید میلاد النبی کے نہ منانے کی یہ کہ دین مکمل ہے،
اس میں کسی قسم کے اضافے کی ضرورت نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تم پر اپنی مہربانی کر دی، تم پر تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا۔ تو یہ بات جب اللہ نے فرمائی اس وقت یہ عید میلاد النبی کا کہیں ذکر نہیں تھا جب یہ دین مکمل ہو گیا تھا۔ اب یہ 600 سال بعد آئی ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مناتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مناتے تھے، آپ کے صحابہ نہیں مناتے تھے۔ میرے بھائیو، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صدق واللہ رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول اللہ جو کہہ کر گئے وہ سچ ہے، درست ہے۔ ترکنا واللہ علی مثل البیضاء، اللہ کی قسم وہ ہمیں روشن شہراء پر چھوڑ کر گئے، لیلھا و نہارھا سوا، اس کی رات اور اس کا دن برابر روشن ہے۔ یعنی اس روشن شہراء کی راتیں بھی روشن ہیں، دن بھی روشن ہے۔ اس شہراء پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، جس میں ہر بات واضح ہے۔ میرے بھائیو، اگر ان سے پوچھا جائے کہ کیا میلاد منانا نیکی ہے کہ نہیں، یقیناً وہ کہیں گے کہ نیکی ہے۔ پھر ان سے کہا جائے کہ اگر نیکی ہے تو کیا اس نیکی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ نہیں، یقیناً یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں تھا، کہیں گے تھا۔ اگر تھا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ عمل کرنے کا حکم دیا؟ اگر دیا ہے تو کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ اور اگر نہیں دیا تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ہم نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کرنے کا نہیں فرمایا۔ دیکھیں، تیسری وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ہی میں اختلاف ہے۔ کچھ کا خیال ہے 2 ربیع الاول ہے، کچھ کا خیال ہے 8 ربیع الاول ہے، کچھ کہتے ہیں 9 ربیع الاول ہے، جو کہ سب سے زیادہ راجح ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ 12 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو مولانا احمد رضا، جو کہ بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ اور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ہیں، ایک قول میں 10 محرم اور ایک قول میں 10 ربیع الاول۔ بعد میں لوگوں نے لکھا کہ جی لکھنے والے کو محرم غلطی سے لکھا گیا، یہ ربیع الاول تھا۔ بہرصورت جو بھی ہے، ان کی کتب سے دونوں تاریخیں ثابت ہیں۔ اور جب ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صحابہ کا اہتمام اس عمل پر نہیں تھا۔ اگر آپ اہتمام کرتے تو یقیناً تاریخ میں اختلاف کبھی نہ ہوتا۔ پھر میرے بھائیوں، سال میں 365 دن ہوتے ہیں اور انبیاء کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر شریعت میں اس طرح کی کوئی گنجائش ہوتی تو ہر نبی معزز ہے، ہر نبی کا احترام ہے، تو ہر نبی کا میلاد ہونا چاہیے تھا۔ تو 365 دنوں میں 1,24,000 انبیاء کی ولادت کیسے منائی جاتی؟ دراصل اس کا شریعت سے تعلق ہی نہیں۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ پھر اسی طرح کتنے اولیاء اللہ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، سب کی اگر میلاد منائی جائے تو کیسے منائی جا سکتی ہے 365 دنوں میں؟ اس لیے میرے بھائیوں،
ہمیں کیونکہ شریعت سے یہ چیز نہیں ملتی ہے اس لیے ہم ایسا نہیں کرتے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ یوم ولادت کی نسبت یوم نبوت زیادہ اہم ہے، یہ بات ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہے۔ یوم ولادت کی نسبت یوم نبوت زیادہ اہم ہے، یہ بات ہمیں قرآن سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً بے شک اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے انہی میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ گویا نبی بنا کر بھیجنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، اللہ اسے احسان بتا رہا ہے ایمان والوں پر۔ میرے بھائیوں، اگر یوم نبوت پر کوئی جشن شریعت میں نہیں ہے تو یوم ولادت پر جشن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں یہ حقیقت اچھی طرح سمجھنی چاہیے اور اس قسم کی بدعات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح پانچویں وجہ عید میلاد النبی نہ منانے کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ اسلام میں غیروں کی مشابہت سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے تو اس کا انجام انہی میں سے ہوگا، یعنی جو انجام اس قوم کا ہوگا ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت مناتے ہیں، تو ہمارے مسلمان بھی منانا شروع ہو گئے ہیں اور وہ یوم ولادت کو عید کہتے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی عید کہنا شروع کر دیا گیا ہے۔ ان کے ہاں گھروں اور بازاروں کو میلاد کے موقع پر، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر سجایا جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی یہی عمل ہوتا ہے۔ ڈھول باجے وہ بجاتے ہیں، دھمال ڈالتے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے باشرہ لوگوں کو دھمال ڈالتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، بالکل جیسے غلط قسم کے لوگ ڈانس کرتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر ایسے ڈانس کرتے ہوئے دھمال ڈالتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو عیسائی کرتے تھے، کیک کاٹتے ہیں، تو ہمارے ہاں بھی اب کیک کاٹنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ تو کسی نے جب یہ کہا کہ عید کی تو نماز ہوتی ہے تو آپ لوگ تو عید کی نماز نہیں پڑھتے، تو اب 4-5 سالوں سے یہ عمل بھی شروع ہو چکا ہے کہ لوگ جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس طریقے سے وہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے، اس لیے ہم یہ زیادتی، یہ غلطی نہیں کرتے۔ اسی طرح چھٹی وجہ یہ ہے کہ جشن میلاد النبی 6 صدی عیسوی میں، 6 صدی میں یہ شروع ہوا، اس سے پہلے یہ نہیں تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال بعد شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 23 سال گزرے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے 2 سال گزرے، حضرت عمر کے 10 سال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے 12 سال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 سال، اور ان کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 20 سال۔ ان تمام عرصے میں کسی نے عید میلاد النبی نہیں منائی۔ یہی بات اس کے غلط ہونے کے لیے کافی ہے
کہ اس پورے عرصے میں کسی نے نہیں منائی۔ پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے بھی نہیں منائی، امام مالک، نہ امام شافعی، نہ امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان سب میں سے کسی نے نہیں منائی۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں مناتے ہیں؟ نبی نے نہیں منائی، صحابہ نے نہیں منائی، اماموں نے نہیں منائی۔ تو جواب میں نے ان کانوں سے سنا کہ ابو لہب نے منائی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کس طریقے پہ عمل کر رہے، اور ایک من گھڑت یا غیر صحیح روایت بیان کر کے کہ اس نے جس انگلی سے اشارہ کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا نبی کی ولادت پر، وہ انگلی جو ہے اس سے پانی اسے میسر ہو رہا ہے۔ اللہ فرمائے تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں یا ٹوٹ گئے، اور یہ کہیں کہ جی اس کی انگلی کو جی اس سے پانی اس کو میسر ہو رہا ہے یا ٹھنڈک پہنچ رہی ہے۔ ہاں جی، تو یہ بناوٹی باتیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ابو لہب کی سنت پر چلنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ تاریخی بات میں آپ کو بتا دوں، مولانا مفتی احمد یار نعیمی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کے یہ بہت بڑے عالم ہیں، فرماتے ہیں اپنی کتاب جاء الحق، اس میں کہتے ہیں لم یفعلہ احد من القرون الثلاثہ، یعنی وہ مانتے ہیں کہ قرون ثلاثہ میں کسی نے بھی یہ عید نہیں منائی۔ قرون ثلاثہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یعنی ان تینوں ادوار میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی ان سارے ادوار میں وہ لکھتے ہیں کہ نہیں منوائی۔ اسی طرح مولانا صدیق ہزاروی، ان کی ایک کتاب ہے رسائل میلاد حبیب، اس میں وہ یہ لکھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خلفائے راشدین نے عید میلاد النبی کیوں نہیں منائی۔ وہ لکھتے ہیں اس وجہ سے نہیں منائی کہ جو پہلے دو خلیفہ تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے دور میں جہاد اسلامی چل رہا تھا۔ ان دونوں کے دور میں اسلامی حکومت کے قیام کی کوششیں ہو رہی تھیں، اور وہ جہاد میں اور اسلامی حکومت کے قیام میں کوششیں کر رہے تھے، تو ان کا خیال جشن عید میلاد النبی کی طرف نہیں گیا۔ اور باقی جو دو، یہ ان کی لکھی ہوئی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور باقی جو دو بعد میں آنے والے خلیفہ ہیں، ان کے دور میں فتنہ اور فساد کا پورا بازار گرم تھا، تو وہ ان کے رد میں لگے ہوئے تھے، فتنہ اور فساد کی سرکوبی کرنے میں، اس لیے ان کو اس طرف خیال نہیں آیا، یا اس وجہ سے انہوں نے جشن عید میلاد النبی نہیں منائی۔ وگرنہ اگر وہ فارغ ہوتے تو وہ بھی ضرور مناتے۔ میرے بھائیو، ایمانداری سے بتائیں، بھلا یہ دلیل بن سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ دیکھیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلتے ہوئے ہر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ فاتبعونی، میری پیروی کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری پیروی کرو، اور اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو ہمیں ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ساتویں وجہ یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی مکمل محبت کا مظہر نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ محبت کا اظہار ضرور ہے، لیکن محبت کا اظہار بھی تو نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔
ہر عمل جو بھی نیکی سمجھ کر کیا جائے وہ نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں انکار کرتے کہ آپ کو نبی سے محبت نہیں اور آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ مانتے ہیں ہم، لیکن آپ کا محبت کا یہ اظہار کرنے کا طریقہ کار غلط ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سن لیجئے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی ان سے کہو اگر تمہیں اللہ سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو میری پیروی کرو، کیونکہ اللہ نے مجھے بھیجا. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اگر تم میری پیروی کرو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائیں کہ فاتبعونی، میری پیروی کرو. تو میرے بھائیوں، نبی کی پیروی ہی دین ہے، نبی کی پیروی ہی اسلام ہے. جب نبی کا یہ عمل نہیں ہے تو اس عمل کو کرنا نبی کی خلاف چلنا ہے، نبی کی مخالفت کرنا ہے. لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت کرنی چاہیے تو سنیے، آپ روزہ رکھیں. اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا کہ آپ ولادت کی خوشی میں روزہ رکھتے تھے. تو آپ روزہ رکھیں، اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کی نبی سے محبت ہے. آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں، اس سے پتہ چلے گا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. آپ ہر معاملے میں، کھانے میں، خوشی میں، غمی میں، ہر معاملے میں، کاروبار میں، بیوی بچوں کے ساتھ معاملات میں، ہر معاملے میں نبی کی پیروی کریں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی سے محبت ہے. اور ایک دن نہیں، سال میں ایک دن محبت کا اظہار کر کے پھر بیٹھ جاؤ، نہیں، 24 گھنٹے نبی سے محبت کا اظہار کریں. 24 گھنٹے نبی کی پیروی میں آپ کے چلیں، اور آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اور آپ کی سیرت النبی پہ کا علم حاصل کرنا، نبی کی سیرت کو پڑھنا، نبی کیسے تھے، ان کا عمل کیا تھا، کیا کرتے تھے، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنا، یہ نبی کی محبت کا اظہار ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، یہ نبی سے محبت کا اظہار ہے. آپ کی احادیث کو پڑھنا، سمجھنا، زبانی یاد کرنا نبی سے محبت کا یہ طریقہ ہے. اور آپ اپنے بچوں کو نبی کی احادیث یاد کروائیں، ان نبی کی باتیں بتائیں، ان کی نبی کے طریقے کے مطابق تربیت کریں. یہ ہے نبی سے محبت کا انداز. کتنی باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سیکھی اور پھر آگے لوگوں تک پہنچائیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ اور انداز ہے. میرے بھائیوں، مختصراً آپ سے محبت کا جھنڈیاں لگانا کوئی طریقہ نہیں ہے. وہی جھنڈیاں آپ اتار دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. آپ سے محبت کا یہ انداز، یہ تقاضا ہے کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ گزاریں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ ہے. 8ویں وجہ دیکھیں، یادگار سال میں ایک بار نہیں، دن میں بار بار ہونی چاہیے. ہم سال میں ایک بار منا کر بس پھر باقی سال خاموش رہتے، تو یہ طریقہ نہیں. دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا.
ہم دیکھتے ہیں 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں نماز میں بھی نبی کا نام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اقامت کہتے ہیں تو جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں نبی کا بار بار نام لیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کو بار بار یاد رکھنا چاہیے۔ سال میں 1 مرتبہ جھنڈیاں لگا کر اور کمکمیں اور بلب لگا کر سمجھیں کہ حق ادا ہو گیا، یہ محبت کا ایک طریقہ ضرور ہے، لیکن غیر شرعی اور بدعی طریقہ ہے۔ یہ محبت کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ محبت کا وہ طریقہ ہے جو میں نے ابھی 4-5 باتیں بتا کر آپ کے سامنے رکھی۔ 9ویں بات، 9ویں وجہ کہ ہم عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا، جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اس کے بعد کہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی پھر بھی وہ نبی کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے جانے دیتے ہیں جدھر جاتا ہے، زبردستی نہیں روکتے، لیکن وہ سن لے، نُصْلِهِ وَنُصْلِهِ جہنم، اگر آخر کار اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کی مخالفت سے بچنے کا حکم ہے کہ نبی کی مخالفت نہ کرو۔ یہ عید میلاد النبی کا جشن منانا نبی کی مخالفت ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَا تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَىٰ عِيسَىٰ ابْنَ مریم، مجھے بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرو، جس طرح عیسیٰ بن مریم کو عیسائیوں نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا، ایسے مجھے بڑھا چڑھا کر پیش، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمائی۔ اسی طرح 10ویں اور آخری وجہ کہ میلاد کی محفلوں میں منکرات کا ارتکاب ہوتا ہے۔ منکرات یعنی اللہ کی ناراضگی کے کام ہوتے ہیں، مثلا فضول خرچی ہوتی ہے، اور اللہ نے فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا۔ کتنے لاکھوں کروڑوں روپے لگائے جاتے ہیں، یہ سب فضول خرچی ہے اور اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ اور دوسرا، موسیقی کے آلات کا استعمال ہوتا ہے، موسیقی اور فلمی گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ سب عمل یہ منکرات کا ان محفلوں میں ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی کی شریعت کے خلاف ہے، تو اس لیے ہم یہ عمل نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ جواز کی دلیل میں 2-3 باتیں کہتے ہیں، میں وہ بھی چاہوں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی میں اپنا عقیقہ خود کیا تھا، ولادت کے شکرانے کے طور پر۔ میرے بھائیوں، امام نووی نے اس روایت کو باطل قرار دیا، موجود ہے یعنی کتابوں میں موجود ہے، لیکن امام نووی بہت بڑے امام ہیں، اپنا مسلم شریف کی انہوں نے شرح لکھی ہے، بہت بڑے امام ہیں، محدث ہیں، انہوں نے اس روایت کو باطل قرار دیا۔ دوسرا، عقیقہ اگر کیا ہے بالفرض تو وہ تو ایک بار ہوتا ہے، آپ تو ہر سال کرتے ہیں، تو یہ جواز کی دلیل نہیں بنتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کی خوشی میں سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ سوموار کو روزہ رکھیں، آپ سوموار کو روزہ رکھیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ولادت مناتے تھے اور سوموار کو روزہ رکھتے تھے تو آپ بھی منائیں، آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا۔ آپ سنت سمجھ کر ہر پیر کو روزہ رکھیں تو یقیناً یہ آپ کو کوئی بھی روکنے والا نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جواز کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا لہذا ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہم بتیاں جلاتے ہیں، ہم محفلیں برپا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو تم بھی روزہ رکھو۔ یہ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کا۔ اسی طرح ولادت کے شکرانے پر جب روزہ رکھا تو کوئی محفل نہیں برپا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تقریب نہیں برپا کی، لہذا بغیر کسی محفل تقریب کے آپ روزہ رکھیں گے تو یہی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ اچھا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر نیت ٹھیک ہو، لیکن ہمیں آپ کی نیت پہ تو ذرا برابر بھی شک نہیں ہے، یقیناً آپ کی محبت نبی سے ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن آپ نے جس طریقے سے محبت کا اظہار کیا ہے اس میں نبی کا طریقہ شامل نہیں، جبکہ نبی کی مہر بھی لازمی ہے کہ ہر بات ہر عمل اس پر نبی کی مہر۔ ابو بردہ ایک صحابی ہیں، ان کا دل چاہتا تھا کہ میں قربانی کروں، سب سے پہلے لوگوں کا پیٹ میرے قربانی کیے ہوئے گوشت سے بھرے، اور لوگ عید کے بعد قربانی کرتے ہیں، میں عید سے پہلے ہی قربانی کر کے لوگوں کو گوشت کھلانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، اور یہ پتہ چلا کہ جو نبی کا طریقہ ہے اسی طریقے پہ عمل کرنا ضروری ہے، اسی طریقے کے مطابق چلنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی میں اگر عیب ہو تو وہ قربانی نہ کرو۔ قربانی کے جانور میں اگر کوئی عیب ہے، جو معروف عیب بتائے ہیں، وہ نہ کرو۔ آپ گئے بڑی ہی اچھی نیت کے ساتھ، اچھا بکرا لے کر آئے، بہت خوبصورت گائے لے کر آئے، جب گھر آئے تو دیکھا کہ اس کا کان کٹا ہوا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں کہ آپ کی نیت کتنی اچھی تھی، آپ کی نیت میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں؟ قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ یہ کان کٹا ہے، قربانی نہیں ہوتی، تو آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کی مہر اس پر نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، پڑھ کے آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ گیا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر آ گیا، آپ نے دوبارہ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم، 3 دفعہ جب ہوا تو آخر کہنے لگا صحابی اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ مجھے تو ایسے ہی آتی ہے، مجھے پتہ نہیں کہ کیسے پڑھنی ہے۔ تو آپ نے پھر طریقہ بتایا کہ رکوع کرو اعتدال کے ساتھ آرام سے، سجدہ کرو اعتدال کے ساتھ آرام سے، ہر عمل آرام آرام سے کرو، ٹھا ٹھا کر کے جیسے لوگ نماز پڑھتے ہیں، غالباً اس نے ایسے جلدی جلدی کر کے پڑھی ہوگی۔ تو معلوم ہوا اس کی نیت بہت اچھی تھی۔ میرے بھائیوں، صرف نیت کا ہونا کافی نہیں ہے، نبی کے مطابق عمل ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت حذیفہ صحابی ایک شخص کو دیکھا، تابعی تھے، کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ اپنی نماز کو ٹھیک کرو، آپ کی نماز سنت کے مطابق نہیں۔ تو وہ کہنے لگے او بھائی میں تو 40 سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہوں، آپ کیسے کہتے ہیں نماز ٹھیک نہیں؟
تو آپ حضرت حذیفہ فرمانے لگے اگر 40 سال سے تو نماز پڑھ رہا ہے تو اپنی نماز کی فکر کر، کیونکہ یہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں۔ تو میرے بھائیوں، بڑی خطرناک بات ہے، صرف نیت کا ٹھیک ہونا کافی نہیں ہے، نبی کی مہر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نبی نے ایک جنگ میں صحابہ کو حکم دیا کہ نکل جاؤ، اگلے دن جمعہ تھا، تو جن جن صحابہ کو حکم دیا وہ اکثر چلے گئے، سارے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ کو دیکھا کہ جمعے میں وہ بیٹھے ہوئے، تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ آپ جنگ میں نکل جائیں؟ تو وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، میں نے سوچا کہ شاید زندگی کا آخری معرکہ ہو، تو میں یہ آخری جمعہ آپ کے ساتھ پڑھ کے جاؤں تاکہ 1000 نمازوں کا جو اجر و ثواب ہے اسے میں حاصل کر کے جاؤں، اور میری سواری بالکل تیار باہر کھڑی ہے، میں نے ابھی نکل جانا ہے، اور بڑی تیز سواری ہے، میں نے ابھی نکل جانا ہے، قافلے کے ساتھ مل جاؤں گا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اگر زمین بھر کر سونا بھی اللہ کی راہ میں تو دے دے تو آپ اس اجر کو نہیں پا سکتے جو میرا حکم سنتے ہی نکل پڑے تھے، جو اجر ان کو ملا۔ میرے بھائیوں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ صرف نیت کا ٹھیک ہونا کافی نہیں ہے، نبی کے حکم کے فرمان کے مطابق عمل کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو ہر قسم کی بدعت سے بچا کے رکھے، اور ہمیں نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا، حقیقی طور پر عمل کرنے والا بنائے، صرف ایک نہیں، ہر سنت پہ عمل کرنے والا۔ ہماری شکلیں بھی نبی کے طریقے کے مطابق ہوں، ہمارے عمل بھی نبی کے طریقے کے مطابق ہوں، ہمارے کام، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، 24 گھنٹے کا عمل نبی کے طریقے کے، ان کے فرمان کے مطابق ہو، تب ہم کامیاب و کامران ہیں۔ اللہ ہمیں کامیابی اور کامرانی سے نوازے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم نبی کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔